مریم نواز صاحبہ کا دورہ جاپان تھا. اب مریم نواز صاحبہ اپنے پورے انٹوراج کے ساتھ اور وقت کے ساتھ جو باہر گئی ہوئی تھیں وہ واپس آ چکی ہیں, اور آج ہی صبح جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ نے تقریباً 11 بجے اپنے 2 وزیروں کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کا جو لب لباب تھا وہ تو جو سیلابی صورتحال تھی اس کے اوپر تو تھوڑی سی انہوں نے بریفنگ دی ہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو جاپان کا دورہ تھا اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ جا کے جو ہے انہوں نے موریناگا کمپنی ہے وہ ان سے بات کی ہے, ہونڈا سے بات کی ہے, اور اس طرح مختلف جو ان کی میٹنگز تھی انہوں نے کہا 16 گھنٹے جو ہے وہ وہاں پہ وہ کام کرتی تھیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ فیملی پہلے بھی باہر کے دورے کرتی تھی, یہ خاندان 80 کی دہائی میں بھی باہر جاتا تھا, 16 رکنی وفد تھا, جو خرچہ ہوا اس کا آڈٹ ہوگا. مریم نواز کوئی تنخواہ نہیں لیتی, نہ وہ سرکاری گھر میں رہتی ہیں اور نہ زیادہ تر اپنی گاڑی استعمال کر رہی ہوتی ہیں. مریم نواز چھٹی نہیں کرتی, وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر گئی تھی, تو اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے. وہ جن کی اب یہاں سے گفتگو سننا شروع کیجیے گا. انہوں نے کہا وہ جن کی فیملی نہیں ہے وہ لاوارث پھرتے ہیں, وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. کراچی والے کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس مریم نواز ہوتی. مریم نواز کے کپڑوں پہ جو تنقید کرتے ہیں ان کی مائیں کپڑے پہننے مناسب نہیں سمجھتی ہیں. میں نے اپنا بیگ خود اٹھایا, اس میں کیا برا ہے؟ میں بڑا سخت جواب دے سکتی ہوں, میں نے اور وزیر اعلیٰ نے کیا پہنا, آپ کے باپ کو کیا تکلیف ہے؟ اچھا, اب مائی پوائنٹ از کہ پہلی بات تو یہ کہ میں بالکل عظمہ بخاری صاحبہ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے کیا پہنا, کیا آپ نے کون سا بیگ اٹھایا, کیا کچھ کیا, اس سے واقعی کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ اس پہ کوئی کامنٹری ہونی چاہیے, اور نہ آپ کے اس دورے کے دوران ہم نے کم از کم اس کے اوپر ایک بھی کامنٹ کیا. میرا کوئی تعلق نہیں ساری چیز کے ساتھ. بیسک سوال صرف ایک تھا کہ اس جہاز میں کون کون سوار تھا. میرا سوال ابھی بھی وہی ہے. آپ مجھے 16 گھنٹے بتائیے, 18 گھنٹے بتائیے, ہونڈا بتائیے, موریناگا بتائیے, جو مرضی بتائیے, میرا صرف ایک بیسک سوال ہے, اس جہاز میں کون کون سوار تھا, بس. نہ ادھر نہ ادھر. اور آج کی اتنی طویل پریس کانفرنس کے بجائے بڑا آسان طریقہ تھا, سارے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ ایک چارٹ بورڈ جو ہے وہاں پہ آپ دکھاتی اور بتا دیتی کہ جناب یہ پیسنجرز تھے اس جہاز کے, اور یہ پیسنجرز تھے, یہ خرچہ جو ہے اس جہاز کے اوپر ہوا, ہم نے اتنے, پنجاب گورنمنٹ نے اتنے پیسے دیے, اور اگر آپ کے مطابق ان میں سے کئی لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے پیسے خود دیے ہیں تو ان کے بھی بتا دیجیے انہوں نے اتنے پیسے دیے. بات ختم ہو جاتی. اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ سمپل بتا دیجیے, پیسنجرز کی لسٹ صرف جاری کر دیجیے, بس بات ختم ہو جائے گی. تو اگلے کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگانا, اس کی ماں, اس کا باپ, اس کی بہن, نہ آپ یہ الفاظ میں آپ کے لیے کبھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کروں گا کہ کوئی آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرے, اور نہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ کسی اور کے بارے میں اس قسم کی بات کریں. شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, شور سے زیادہ سچ کی ضرورت ہے. سچ بول دیجئے, بتا دیجئے, بات ختم ہو جائے گی.